شروع کر لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے چھٹا پارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور کل ہم بات کر رہے تھے کہ ایمان کا اور نعمت کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ تو آج بھی سورہ نساء ہی جاری رہے گی، اور اس کے علاوہ ہم سورہ مائدہ کا بھی انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بدگوئی کا مطلب ہے کہ بری باتوں کا اعلان کرنا، یعنی بدگوئی پر زبان کھولنے سے یہ مراد ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بلند درجے کی اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مشرکین، منافقین، یہود جو مدینہ میں موجود تھے، ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو اور ان کے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے مسلمانوں کے اندر ایک ظاہر ہے کہ ایک نیچرل ری ایکشن پیدا ہوتا ہے کہ نفرت اور غصے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کی حالت کو جان لیا اور فرمایا کہ حالانکہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا کہ ظلم ہو رہا ہے تم پر، اور اگر تم اس کا اظہار کرو تو تم پر حق ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ درگزر کرو۔ جس اللہ کا تقرب تم چاہتے ہو وہ درگزر کرنا پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے، اور چونکہ تم اللہ کا تقرب چاہتے ہو تو تمہیں بھی یہ صفت اپنانی ہوگی۔ لیکن اتنی اجازت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ جیسے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، وہ مجھے بھی بتا رہا ہے، آپ کو بھی بتا رہا ہے، یہاں پہ بھی بات کر رہا ہے، وہاں پہ بھی بات کر رہا ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر کہاں بتا سکتا ہے وہ وہاں بتا سکتا ہے جہاں پہ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس کو کچھ اچھی نصیحت مل سکتی ہے، اس کو انصاف مل سکتا ہے، یہاں تک اجازت ہے۔ لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، اور حالانکہ وہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب معاف کرنا کب آسان ہو جاتا ہے؟ جب ہم یہ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، جب بھی یہ بات آتی ہے نا رسولوں سے کفر کرنا، یعنی کفر کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو نہ ماننا، ان کو ایذائیں پہنچانا، تکلیف دینا ان کو، اور ساتھ میں یہ ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق کرنا۔ تو یہ کس کی صفت بن جاتی ہے؟ بنی اسرائیل کی، جن کو آپ یہود کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف، اچھا یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانے بھی اور نہ بھی مانے، یعنی درمیان کی کوئی راہ نکالے۔ جیسے پچھلے کچھ عرصے میں ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں رائج ہوگی تھی کہ وحدت الادیان کا ایک نظریہ تھا کہ سارے مذہب ٹھیک ہیں، سارے مذہب میں ایک خدا کا ہی تصور ہے، تو اصل مذہب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے۔ تو یہ چیز ہے کہ درمیان کی راہ نکالنے کی، یعنی اپنی مرضی کا دین نکالنے کی کوشش کرنے کی، صحیح کرنا۔ لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ہاں منظور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین دین ہمارے اوپر نازل کر دیا ہے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اب بنی اسرائیل یا یہود، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہی بات ہے، جہاں یہاں پہ اسپیسیفکلی یہود کی بات ہو رہی ہے۔ ہما مائک میوٹ کیجیے گا اپنا۔ اسپیسیفکلی یہود کی بات ہوگی، اور کیا مطالبے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسمان سے کوئی تحریر نازل ہوتی ہوئی ہم دیکھیں تو ہم مانیں گے۔ یہ مطالبہ کیوں کرتے ہیں وہ بار بار؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے شریعت لے کر آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں نا پتھر کی تختیاں تھیں، جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، تو وہ لکھی ہوئی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے وحی نازل ہو رہی تھی وہ کسی کو نظر تو نہیں آتی تھی، وہ تو ان کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی اور زبان سے وہ کلام جاری ہو جاتا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت مانیں گے، یعنی نہ ماننے کے بہانے ہی ہیں کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ آسمان سے کوئی تحریر لکھی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ اب نا ان کے یعنی یہود کی یہ عادت اور پرانی روش کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ان کے پچھلی تمام جرائم کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ منسوب ہیں، اور ہم ان کو سورۃ البقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن ایک ریویژن ہو رہی ہے دوبارہ سے۔ اس سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے اچانک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی نبی کی صداقت کی ان کے اوپر ساری وہ سیکرٹس جو ہیں وہ اوپن ہو چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا۔ کون سا صریح فرمان؟ تورات کی بات ہو رہی ہے۔ اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے عہد لیا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اس پر ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے ہوئے عہد یاد کروا رہے ہیں۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ بھی کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جو بات آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل میں تو وہ بات آتی نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیز، اس کا مطلب ہے کہ دل غلافوں میں ہے، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا۔ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کافروں کے لیے بھی، اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں منافقین کے لیے بھی، لیکن وہاں پہ بھی یہ بات آئی تھی کہ ان کے دلوں پر بھی ٹھپا لگ چکا ہے۔ جب دلوں پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، یعنی کہ دل سیل ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی ہدایت کی بات ان کے اندر نہیں جا سکتی، یعنی نیچر اس قدر پرورٹ ہو چکی ہے کہ وہ کوئی بھی اچھی چیز، اچھی نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ کیا بہتان لگایا تھا انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر؟ کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ معاذ اللہ ولد الزنا ہے، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ یعنی آپ ڈھٹائی کی حد دیکھیے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اللہ کا رسول، منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول ہے، اب خود کہہ رہے ہیں، ان کی بات کوٹ کی اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے، اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یعنی مجرمانہ اس جرت ہی کہا جائے گا کہ اتنی مجرمانہ جرت ہے ان کی کہ رسول کو رسول جانتے ہیں، پھر بھی ان کے قتل کا اقدام کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا نا کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی چڑھایا، لیکن یہ تو اپنی طرف سے ان کو قتل کر چکے ہیں۔ حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ تو اس کو قتل کیا اور نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، ان کے لیے بھی مشتبہ کر دیا گیا اور کرسچنز کے لیے بھی مشتبہ کر دیا گیا۔ ان کے لیے تو میں نے آپ کو وہ انجیل برنباس کا ایک اقتباس تھا، اس کا ایک خلاصہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ کیا ہوا تھا، کہ کس طرح سے ان کے ہی ایک حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہو گئی تھی، اور جو صلیب چڑھایا گیا تھا جو بندہ وہ شخص تھا، جوڈاس ڈیکیریٹ نام تھا اس کا۔ اور عیسائیوں کا یہ ہے کہ ان کو صلیب دی گئی تھی، پھر ان کو ایک غار میں رکھا گیا، کچھ کا عقیدہ یہ کہ غار میں رکھا گیا، وہاں پہ ان کی دوبارہ سے وہ زندہ ہو گئے،
اور وہ کہیں چلے گئے. اور ایک کا یہ ایک جو گروہ ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو قبر میں دفنا بھی دیا گیا تھا، لیکن یہ قبر میں سے زندہ ہو کے باہر نکل آئے تھے. آخری دفعہ انہوں نے پہاڑ کے اوپر اپنے حواریوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور پھر یہ چلے گئے تھے وہاں سے. تو ان کے مختلف طرح کے عقائد ہیں. تو دیکھیں قرآن جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ان کے سارے غلط نظریات کو بھی یہ درست کر رہا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، اور ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی علم نہیں ہے. کس معاملہ میں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اصل میں کیا ہوا. محض گمان ہی کی پیروی کریں. گمان کیا ہوتا ہے؟ خود سے بنایا ہوا کوئی نظریہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جیسے کچھ لوگ اپنے بنائے ہوئے نظریات کی پیروی کرتے ہیں، تو گمان کے مقابلے میں کون سی چیز آتی ہے؟ اصل چیز جس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، یعنی یہ کتاب. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا اور مال اکٹھا کیا جائے گا، مگر کوئی اس کو قبول کرنے والا نہ ہوگا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر اور صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اس دنیا میں آئیں گے. اب دیکھیے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، جو عام جیسے ہر انسان فوت ہوتا ہے، تو وہ تو برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور برزخی زندگی سے وہ واپس نہیں آ سکتا. یہ بھی قرآن ہی اس کے اوپر بات کرتا ہے اور اس کی دلیل دیتا ہے. اب اگر ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اوپر ایک ہی قانون اپلائی ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی وہی اپلائی ہونا تھا اگر وہ واقعی موت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی ہوتی. لیکن چونکہ وہ واپس آئیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ برزخی زندگی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہیں اور رکھا ہوا ہے اور وہ زندہ حالت میں موجود ہے وہاں پر. اور یہ اینڈ آف ٹائمز کی جب نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ظہور بھی ہے، اور وہ دجال کو قتل کریں گے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لے آئے گا. کس کی موت سے پہلے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لے آئے گا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی موت سے پہلے ان پہ ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. اب سورۃ انعام میں اس کا انشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں تذکرہ آنے والا ہے. ہلکا سا ذکر کر دیتی ہوں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل پر وہ تمام جانور حرام کر دیے گئے تھے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی تھی. ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں. آیت نمبر 162، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ ومؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پختہ علم رکھنے والے ہیں ان میں سے، یعنی یہود میں سے ہی، اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اسی طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و روزہ نماز و تقوی نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخر پر اچھا سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عطا فرمائیں گے. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو علم میں پکے تھے. علم میں یہ راسخون فی العلم کا لفظ کا ایکسپریشن استعمال ہوا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر کے، یعنی یہ اس ڈر سے زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. پھر ان کے اور مخلوقات کے درمیان ایک عاجزی اور انکساری کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی ان کا برتاؤ اللہ کی مخلوق سے عاجزانہ ہوتا ہے. یہ جو کون لوگ؟ جو راسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں. کون سے علم میں؟ دین کے علم میں خاص طور پر. ان کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، یعنی دنیا میں تو رہتے ہیں، راہبانہ زندگی نہیں گزارتے، لیکن دنیا کے اندر بہت زیادہ انوالو اس طرح سے نہیں ہو جاتے کہ دنیا کو ہی اپنی مقصد حیات بنا لیں. اور پھر ان کے اور ان کے نفس کے درمیان میں نا ایک کشمکش رہتی ہے. جیسے نفس
کسی اور چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، تو وہ تو برائی پہ رخصاتا ہی ہے، لیکن کیونکہ یہ علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو ان کے اور ان کے نفس کے بیچ میں ایک کائنڈ آف جہاد چلتا رہتا ہے، اور آخر میں یہ کس کی بات مانتے ہیں؟ وہ بات جو سچ ہو، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ یہود میں بھی ہو سکتے ہیں یہ لوگ، نصارہ میں بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَنَبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی، ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا، کیونکہ انبیاء کی تعداد تو لاتعداد ہے، لیکن قرآن پاک میں صرف 25 کا ذکر آیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ کیوں آ رہی ہے کہ جو اثر میں علم ہے وہ وہی کا ہی علم ہے، اور اے نبی آپ کی طرف اسی طرح میں وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح وہی بھیج رہا ہوں جس طرح باقیوں کے انبیاء کے اوپر بھیجیے، تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو ان کو نہیں لگ رہی ہے، یہ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی سب کا ایک ہی کام تھا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے تھے، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی ان تمام پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر اتمام حجت کر دینا چاہتا تھا ہدایت کو لے کر، تاکہ جب آخری یوم آخرت آئے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہو تو کوئی شخص یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ یا اللہ میرے پاس تو تیری ہدایت پہنچی نہیں تھی۔ تو اس چیز کو اس کو کہتے ہیں تمام حجت، یعنی کوئی گنجائش پیچھے نہ چھوڑنا۔ اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اور اسی پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اور اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ یعنی کس سے بغاوت کی؟ کتاب سے بغاوت کی، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نظر نہ آئے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ کن کو سزا دی جا رہی ہے؟ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے جیسے یہ ذکر ہوا نا کہ قرآن اللہ کا علم ہے، تو ہمیں اپنے آپ سے یہاں پہ یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر، اس کتاب کے اوپر ہمارا کتنا یقین ہے؟ کیونکہ دنیا کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں بڑا یقین ہوتا ہے کہ ہم بڑا اچھا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم یقین نہیں کرتے تو اسی قرآن کے اوپر۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ یقین کرنے کی۔ ابھی دیکھیں بہت سارے اقوال، جیسے پہلے ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ جتنے بھی یہ گولڈن ورڈز ہیں یا اقوال زرعی ہیں شیکسپیئر کے نام سے کر کے تو وہ بھیجے جاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں جن کی بات کتنے غور سے سنی جاتی ہے اور ان کے اوپر بلکہ عمل بھی کیا جاتا ہے، لوگ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ سوال نہیں اٹھتا ہمارے آگے، کیا قرآن ہی وہ کتاب رہ گئی ہے جو اس سلوک کی حقدار ہے جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور دے کہ ہم بالکل شعوری لیول پہ جا کے اس کتاب کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین سے بات کی جا رہی ہے، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بے خبر ہستی نہیں ہے کہ اس سلطنت میں تم جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے
احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو آتا نہیں ہے کہ ان سے نمٹنا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور حکیم ہے، یہ اس کی حکمت اس کی مشیت کے ساتھ ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلوف نہ کرو۔ غلوف کا مطلب ہوتا ہے کہ مقررہ حد سے گزر جانا، محبت میں بھی اور نفرت میں بھی۔ جیسے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں عیسائیوں نے محبت میں غلوف کیا، یعنی حد سے بڑھ گئے اور ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اور یہود نے کیا کیا کہ وہ نفرت میں اتنا بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں اور ان کو ولد الزنا قرار دیا، معاذ اللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ نفرت ہی کی وجہ سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، تو یہ بھی انہوں نے غلوف کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلوف نہ کرو، یعنی دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے اہل کتاب کہہ کے۔ اور اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، یعنی اللہ کے ساتھ غلط باتیں منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا، یعنی کلمت اللہ، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا۔ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ تین کے اوپر یقین کرتے ہیں، یعنی توحید میں انہوں نے غلوف کر لیا۔ وہ توحید کیا کہتا ہے کہ صرف ایک خدا کو مانو اور اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اصل میں تو جو ان کے ہاں جو توحید کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، پھر حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ، یہ تینوں انہوں نے الوہیت میں ان تینوں کو جگہ دے دی ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ اب بیٹے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں دنیا میں بڑا اس بات کو فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے نا کہ کتنے بیٹے ہیں کسی کے، تو کیوں بیٹوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ بیٹے سے نسل آگے چلتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا نام باقی رہنے کے لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اس کی کفالت و خبرگیری کرنے کے لیے بس وہی کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت یہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو الوہیت کا کانسیپٹ انہوں نے تین میں رکھ دیا ہے نا، اس کی نفی آ رہی ہے کہ مسیح علیہ السلام نے تو کبھی اب اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، یعنی کہ وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی اس بات کو آر نہیں سمجھتے، یعنی ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے۔ ان ساری مخلوقات کو معلوم ہے کہ رب کون ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور مخلوق کون ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ تو جو ایمان لائیں گے، یعنی اپنے ایمان لا کر نیک عمل کو اختیار کریں گے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے گا۔ یعنی ایک تو یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حق کے مطابق دینا نا، تو اللہ جب حق سے بڑھ کر دیتا ہے نا تو وہ اس کا فضل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پہ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ضرور دے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور بندہ یعنی اللہ کی اپنی شان ہے، بندے کی ایک اپنی وہ سرکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ وہ مزید بھی فضل عطا کرتا ہے، یعنی بونس عطا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اللہ کے سوا جن کی پرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ موجود ہیں، تم ان کا کردار دیکھ رہے ہو، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، تم بہت عرصے سے وہاں موجود ہو، اور انہوں نے تم نے ہی ان کو اچھے ٹائٹلز دیے ہیں، تم نے ہی ان کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا، اور ابھی بھی تم دیکھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تم ہر وقت اینالائز کرتے ہو، تو تم کوئی ان کے اندر عیب نہیں نکال سکتے۔ تو یہ ایک روشن دلیل ہے۔ اور دوسری روشن دلیل کیا ہے کہ
کلام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام. تو یہاں پہ لوگوں کہہ کے یعنی یہودی بھی اس میں شامل ہیں، نصارہ بھی شامل ہیں، مشرکین بھی شامل ہیں اور مومنین بھی شامل ہیں. ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب. جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ ان کو دکھا دے گا. اب یہ جو لاسٹ آیات آ رہی ہیں، یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ شروع کی آیات جو سورہ نساء کی ہے نا، ان سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ شروع میں وہ قانون وراثت آیا تھا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے مزید کچھ سوالات کیے، تو اس سوال کا جواب یہاں پر آ رہا ہے. آیت نمبر 176. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اے نبی، یہ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ مانگتے ہیں. کلالہ کون ہے؟ کوئی بھی ایسا مرد یا عورت جس کی نہ تو کوئی اولاد ہو اور نہ اس کے ماں باپ ہوں اور وہ شادی شدہ بھی نہ ہو. کسی کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر یا مرد ہے تو بیوی نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. یعنی وہ بہن اگر مر جائے تو پھر بھائی پوری، اور اس کا بھائی ہو تو پھر پوری جائیداد کا وارث اس کا بھائی ہو جائے گا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی. یہ قانون بالکل وہی ہے جو ایک شخص ایسا فوت ہو رہا ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، اور اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو ساری کی ساری جائیداد ان بیٹیوں میں نہیں جائے گی، 2/3 حصہ ان بیٹیوں کے اندر جائے گا، 2 سے جتنی بھی تعداد زیادہ ہو. لیکن اگر ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اگر ایک ہی بیٹی ہوگی، اکلوتی بیٹی، تو اس کو پھر آدھی جائیداد ملے گی، باقی کی جائیداد والد کی طرف کے رشتہ داروں میں چلی جائے گی. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہے. بالکل وہی قانون جو کہ والد کے اس میں آ رہا تھا. اللہ تمہارے لیے احکامات کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ سورۃ نساء کا اختتام ہو گیا. اب سٹارٹ ہو رہی ہے سورۃ المائدہ. اور وہ جو بات کی تھی نا کہ ہم نے کہ یہ پہلا گروپ ہے سورتوں کا، جس میں ایک مکی سورت ہے پہلی، اور اس کے علاوہ 4 مدنی صورتیں ہیں، اور یہ چوتھی مدنی صورت ہے جو ہم انشاءاللہ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں. پہلی کون سی تھی؟ البقرہ، دوسری آل عمران، تیسری نساء اور چوتھی المائدہ. اب یہاں پہ یہ ہے کہ المائدہ اب یہ ساری صورتیں مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں، اور ان کو شریعت کا گروپ بھی کہا جاتا ہے. یعنی ان میں احکامات شریعت ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل سے چلتے چلے جا رہے ہیں. اب اس صورت میں جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی تکمیل بھی ہمیں نظر آئے گی. یہ صورت نازل ہوئی ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں. اور یہ وہی ٹائم تھا جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ مدینہ میں آ کے کہ ہم سب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو مسلمان تقریباً 1400 صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے عمرہ کرنے کے لیے. لیکن کفار نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور وہ حدیبیہ میں ہی ٹھہر گئے. وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. لیکن بس یہ تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی وقت ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس کے مضامین کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب مسلمان کیونکہ مدینہ میں ایک کائنڈ آف اسٹیٹ بن چکی ہے، تو ایک جب اسٹیٹ بن جائے تو اس کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے بہترین اصول اور ضوابط کہاں سے نکلیں گے؟ کتاب سے نکلیں گے اور رسول کی سنت سے نکلیں گے. یعنی مسلمانوں کی مذہبی تمدنی اور سیاسی زندگی کے بارے میں مزید احکامات اور ہدایات اس میں آ رہی ہیں، جس میں ہم آگے جا کے حج کے سفر کے بارے میں پڑھیں گے. پھر کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام کے جو حدود و قیود ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. پھر یہ ہے کہ وضو، غسل، تیمم کے بارے میں کچھ احکامات آئیں گے. پھر اس میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے ہیں، اب یعنی 6 یا 7 ہجری تک، یعنی وہ جو عہد کے بعد کے جو واقعات ہوئے وہ اب ان کا اثر کافی حد تک نیوٹرلائز ہو چکا ہے. تو اب ان کے ہاتھ میں طاقت ہے. اب جب طاقت کسی قوم میں آتی ہے تو وہ طاقت کے نشے میں نا اکثر گمراہ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اب جو پہلے بھی تمہاری آزمائش تھی جب تم ظلم کا شکار تھے، اب تمہاری زیادہ بڑی آزمائش ہے کیونکہ اب تم طاقتور ہونے جا رہے ہو.
تو اسی لیے بار بار نصیحت کی جا رہی ہے کہ عدل پر قائم رہیں اور اپنے پہلے والے جو اہل کتاب ہیں ان کی روش سے بچیں. اور عدل پر کس طرح سے قائم رہا جا سکتا ہے؟ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب. تو بہت زیادہ فوکس ہے اس صورت میں. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عدل کا نظام قائم کیا جائے گا معاشرے کے اندر اور رہنمائی کہاں سے لی جائے گی. پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک درجے میں آخری اتمام حجت ان کے اوپر کر دیا گیا ہے مدینہ کے اندر. اس کے بعد جو مکی قرآن آئے گا اس میں ان کا ذکر تو آئے گا لیکن اس طرح سے خطاب نہیں ہوگا جس طرح ان سے بات کی جا رہی ہے ابھی. اے اہل کتاب، اے اہل کتاب کی صیغے میں بات ہو رہی ہے نا، یہ بعد میں نہیں آئے گی. یہ ابھی ہمیں آخری دفعہ اسی صورت میں نظر آنے والی ہے. یعنی ان سے آخری دفعہ خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ تم یہ غلطیاں پہلے کرتے رہتے تو اب بہتر ہے کہ تم ایمان لے اور ان غلطیوں کو نہ دہراؤ. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو شریعت کے احکامات سورۃ البقرہ سے سٹارٹ ہوئے تھے ان میں سے بہت، کیونکہ وہ تدریجن بھی کچھ احکامات آ رہے ہیں جیسے شراب اور جوئے کے بارے میں آ رہے ہیں اور اس طرح سے، تو اب وہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچنے جا رہے ہیں. تو سورت کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اب چونکہ ایک اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، ایک معاشرہ بننے جا رہا ہے، تو معاشرے میں جس طریقے سے آپس میں لین دین ہوتا ہے یا جو بھی کام چل رہے ہوتے ہیں آپس میں، ان کا زیادہ تر کا دار و مدار معاہدوں کے اوپر ہوتا ہے. جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جیسے میاں بیوی کی میں شادی میں نکاح جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے. ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ہم جس کمپنی میں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے. پھر تجارتی لین دین میں جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک معاہدے کی طرح سے ہی ہوتی ہے. تو پھر سٹارٹ ہی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون سے کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پوری پابندی کرو. بندشوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ وعدوں کی پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں. اب یہ مویشی کی قسم کے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں نا 4 طرح کے جانور آتے ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری. یعنی ان میں اگر میل فیمیل ملا لیں تو یہ 8 ہو جائیں گے، لیکن رہیں گے یہی، مطلب مینلی یہی 4 رہیں گے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے. یعنی یہ 4 اس طرح کے جانور. اب جیسے گائے کی شکل کے کچھ اور جانور ہو سکتے ہیں، جیسے ہرن ہو سکتا ہے، نیل گائے ہو سکتی ہے، پھر مطلب اونٹ کی شکل کے کچھ اور جانور ہیں. تو ان کی جو شکلوں کے جانور ہوں گے نا وہ تم پہ حلال ہے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. although کہ یہ جانور حلال ہیں، لیکن جب تم حج کے لیے جاؤ اور راستے میں تمہیں یہ جانور نظر آ جائیں، کیونکہ اس وقت تو پیدل حج کے لیے جاتے تھے یا جانوروں کے اوپر سواری کر کے جا رہے ہوتے تھے، تو اب دیکھیے کہ کتنا کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے جا سکتے تھے. اب ایک چیز پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا تھا نا کہ راستے میں جانور ملیں گے تو ان کو شکار کر کے کھا لیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم ان جانوروں کو نہیں مار سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے شاعر کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. اب یہ اللہ کے شاعر کون سے ہیں؟ دیکھیے ہر ایسی چیز جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے شاعر اللہ کہلاتا ہے. مینلی ان میں مقامات حج اور عمرہ اور مناسک حج اور عمرہ شامل ہے. یعنی مسجد بھی دیکھیں تو مسجد کو دیکھ کے بھی کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. قرآن کو دیکھیں تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ شاعر اللہ. اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو. اور حرام مہینوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کون سے تھے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج. قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو. یعنی وہ جانور جن کو قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے ان کے اوپر تم ہاتھ نہیں مار سکتے، وہ وہیں قربان ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے قربان ہو رہا ہے. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں. یعنی جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر قربان کرنا ہو تو وہ کیا کرتے تھے اہل عرب، کہ ان کو نشانی کے طور پر نا ان کے کچھ پٹے ڈال دیتے تھے، گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے یا کوئی اور نشانی کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نظر خداوندی کے طور کے جانور ہیں. ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم کی طرف جا رہے ہوں. وہ لوگ یعنی حاجی، ان کو بھی تنگ نہ کرو، وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو.
یعنی آپشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب احرام اتر گیا ہے تو اب ضرور شکار کرنا، نہیں، یہ آپشن ہے۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا صلح حدیبیہ کی جو بات ہوئی تھی، اس میں جب مسلمان عمرے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے مشرکین مکہ نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، حالانکہ عمرے سے کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا تھا، اللہ کے گھر میں جانے سے کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ اب کیونکہ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ ظاہر ہے یہ حرکت انہوں نے کی ہے تو اس کا بھی ایک نیچرل ری ایکشن آ سکتا ہے لوگوں میں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو، یعنی یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ تم نے جو لوگوں نے برا کیا تو ضروری نہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ برا کرو، صرف اس یعنی کہ ذاتی انتقام مت لو، نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کی ہے ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یعنی بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں نا جو دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے، جیسے لارج اسکیل پر اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑے گی، تو لوگوں کو شامل کرنا بھی نیکی ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیکی میں کسی کو شامل کیا اس کی نیکی کا اجر اس کو بھی ملتا ہے۔ تو اچھے کاموں کی جو بھی یعنی کہ اچھے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن جو لوگ برے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل بھی نہ ہو، اور برے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون بھی نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ کس کی سزا؟ اگر تم نے برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا تو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی یہ بھی حرام ہے، چاہے بے شک اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری چلائی ہے، لیکن اگر کہیں اور کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہے، کسی آستانے